السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ حضرات کے لیے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان پسند آئے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں وقت گوائے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ قاری حنیف کا بیان سنتے ہیں۔ کیا عجیب بات کہی وہ صلی اللہ علیہ نے، کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے۔ رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا۔ بچہ روئے نا تو کیا کرے؟ میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچی کو غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ بزرگ تھے ان کی خدمت میں لا کر کسی نے تربوز رکھ دیا، علماء کا مجمع بیٹھا تھا تو وہ اللہ والا فرمانے لگے کہ بھائی آپ لوگ عالم ہیں، یہ بتاؤ تربوز چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا توڑ کے کھانا سنت ہے؟ چاقو سے کاٹ کر کھانا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا توڑ کر کے کھانا سنت ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ صاحب اس کے بارے میں تو علم نہیں، تو جو لایا تھا فرمانے لگے اسے واپس لے جا، اگر توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، اگر کاٹ کے کھاؤں اور سنت ہو توڑ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کھانا اچھا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی، مصائب اٹھائے، پریشانیاں جھیلی، کچھ بھی ہوا۔ اس امت کا تقریباً بہت بڑا ولی، اس زمانے کے ولی کی بات کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی تھا، خواجہ ویس قرنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مدینہ پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اتفاق سے آپ تشریف نہیں رکھتے تھے مدینے میں، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ ٹھہر جائیں، ایک دو روز میں سرکار تشریف لے آئیں گے۔ خواجہ ویس قرنی فرمانے لگے کہ نہیں، میں ٹھہر نہیں سکتا، مجبور ہوں، واپس جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیدار رسول کو ترک کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، تیری زندگی کا کیا پتا، اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پتا، تو یہ دیدار چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہنے لگا میری بڑی مجبوری ہے، میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے، معذور ہے، میں ہی کھانا پکانا کرتا ہوں اس کا، اور میں اس کو وضو کراتا ہوں، نماز پڑھواتا ہوں، اگر میں یہاں ٹھہر گیا تو میری اماں کو تکلیف ہوگی۔ یہ عذر کر کے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے بتایا کہ اویس قرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے، اور یہ بتا کے گئے کہ میری اماں کی مجبوری ہے اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت نکلا، میری زیارت کر کے جاتا، میرا دیدار کر کے جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے فاروق، جب تیری اویس قرنی سے ملاقات ہو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ آج لوگ ماں کی پرواہ نہیں کرتے، عالم مولوی بنے پھرتے ہیں، حاجی غازی نمازی بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے قاری عالم بنے پھرتے ہیں ہم لوگ، اور ماں کو سمجھتے ہیں میں پڑھا ہوا ہوں یا ان پڑھ جاہل ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آئی، آپ نے رحمت والی چادر اپنی اتار کر زمین پہ بچھا دی، مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، دیر تک گفتگو فرماتے رہے، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا۔ جب جانے لگی تو دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔
वसल्लम ने जो आदमी अपनी बूढ़ी अम्मा को देखकर खुश होता है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, इसकी गोद में पला, इसने मुझे मुंह में से निकाल कर मेरे मुंह में दिया, इसने मेरी बड़ी सारी जिंदगी खिदमत की, आज भी मेरे लिए दुआएं करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नाम आमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। वली उसको कहते हैं जो हर सुन्नत पे जान दे दे। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की थोड़ी सी उम्र है, 5-4 साल की उम्र है, वालिदा ने सूत की गठड़ी बनाकर सर पे रख दी, फुला के यहाँ दे आ, मैंने काट कर सूत बनाया है, मेरी मजदूरी के पैसे ले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी ताबेदार औरत थी, अल्लाह वाले ने अर्ज कर दी अम्मी मुझे जो समझा रही हो इतने पैसे लाना, यूं संभाल के लाना, कोई दूर की बात तो नहीं, खुद जाकर क्यों नहीं दे आती। फरमाने लगी लगते जिगर मेरे पैगंबर ने 65 साल जिस औरत की उम्र है, कहती है मेरे नबी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना फरमाया। हिंदुस्तान के लोग अक्सर जानते हैं शहर पानीपत में बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम है। तो जब ये पैदा हुए इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि नाक में दम कर दिया माँ बाप के। इनके वालिद एक बुजुर्ग को लाए कहीं से तलाश करके कि साहब अल्लाह ने बच्चा दिया है, मगर वो चुप ही नहीं करता, इतना रोता है कि हम परेशान हैं। वो अल्लाह वाले आए और जरा सा बच्चे के इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। तो बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कहा हजरत आपने जो कुछ पढ़ा है मुझे भी बता दो। ये फिर रोने लग गया तो मैं आपको कहां तलाश करता फिरूंगा। क्या अजीब बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालिदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्ची को गिजा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। पेशावर के मुसलमानों जब औरतें गोद में बच्चे को लेकर कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाया करती थी, इस औरत की गोद से अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आया। जब औरत कुरान पढ़ पढ़ कर अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी, इसकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया। जब ये कुरान रात दिन में एक खत्म किया करती थी, इसकी गोद से बोली शाह कलंदर पैदा हुआ, इसकी गोद से अली अहमद हजवेरी पैदा हुआ, इसकी गोद से मौलाना अहमद अली लाहौरी पैदा हुआ, इसकी गोद से अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा हुआ। आज की औरत वीसीआर के सामने बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है। याद रखो बदमाश आएंगे, गुंडे आएंगे, वली नहीं आएंगे। रोजाना आप लोग डॉक्टरों के पास बड़ा हुजूम देखते हैं। बच्चों के लिए बीमारों बच्चों को ले लेकर मर्द औरत आते हैं तो डॉक्टर बाज दफा नबज बच्चे को देख के कहता है ओहो इसकी अम्मा ने गर्म चीज खाई है। अल्लाह अकबर। तो सवाल ये करना चाहिए कि खाई अम्मा ने है, अम्मा तो ठीक ठाक है, बीमार बच्चा है। बेशक बेशक। अम्मा तो बीमार नहीं हुई। तो डॉक्टर कहता है अगर बैंगन गर्म चीज है माँ खाए तो दूध के साथ सुरअत करके बच्चे के पेट में गर्मी पहुंचती है। मसूर की दाल खाए तब गर्मी पहुंचती है, गुड़ खाए तो गर्मी पहुंचती है, अचार खाए तो तुलसी पहुंच जाती है। और पेशावर के मुसलमानों बैंगन की गर्मी जा सकती है दूध के साथ, अचार की तुलसी जा सकती है, गुड़ की हरारत जा सकती है। जो माँ कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाएगी कुरान का नूर नहीं जाएगा। अल्लाह
अकबर बेशक کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ اللہ کی سرزمین پہ ایک ایک ایسا ایسا اللہ والا آیا کہ ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے. آج ہم خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بزرگ ہے، حضور کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوئے، مدینے پاک میں تشریف لائے. آپ کسی جنگ میں کسی جہاد میں تشریف لے گئے، مدینے پاک میں تشریف لے رکھتے تھے، واپس ہونے لگے. موجودہ لوگوں نے بتایا تشریف رکھو، 2-4 دن میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے. اتنی دور سے آئے اور زیارت کر کے جانا، ملاقات کر کے جانا، امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کر کے جانا، اس لیے قیام کرو. خواجہ ویس کرنی کہتے ہیں اور لوگوں مجھے بڑا اشتیاق ہے، بڑا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا حضور کے دیدار کے لیے بےتاب ہوں. پر تمہیں کیا بتاؤں، جس ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جو مجھے گود کھلاتی پھری، جو مجھے سر پہ اٹھائے پھری، مجھ ایک عرصے سے بیمار ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں. آج بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو، بڑے بڑے غازیوں کو دیکھو، بڑے بڑے مولاناؤں کو دیکھو، بڑے بڑے پیروں فقیروں کو دیکھو، اپنی ٹور بنائیں گے، اپنی ٹھاک بنائیں گے، اپنی طرح طرح کی جنتر میلی بنائیں گے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں. خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی دیدار کو ترک کر دیا، حضور کی زیارت کو چھوڑ دیا، حضور کے دیدار سے محروم رہ گیا، پر ماں کا دکھ برداشت نہ کیا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کتنا کم نصیبے والا آدمی ہوا، مدینے میں آیا اور حضور کی زیارت کے بغیر چلا گیا. ماں کئی اور چلی تھی، ماں ابھی تم کئی آدمی مسئلے سوچ رہے ہوں گے کہ ماں بڑی تھی یا نبی بڑا تھا. بابا مدینے میں آیا، حضور کی زندگی میں آیا اور دیدار چھوڑ کے چلا گیا، عجیب آدمی ہے. خواجہ ویس کرنی کہتے ہیں میں نے حضور کے دیدار کو نہیں چھوڑا، میں نے حضور کی زیارت کو ترک نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ پاک نے فرمایا، کالی کملی والے نے پڑھ کے سنایا، اور لوگوں تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کیا کرو، تیرے اف کرنے سے ساری نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے. خواجہ ویس کرنی فرماتے ہیں میں نے نبی کی غلامی کی ہے، نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب یہ عمل تو خواجہ ویس کرنی کا ہے، خواجہ ویس کرنی کی اپنی سمجھ ہے، اپنا عمل ہے، اپنا تقویٰ ہے، اپنی گرفتاری ہے. خدا کی قسم اس عمل میں کتنی برکت ہوگی، وہ عمل کتنا قابل قبول ہوگا جس کو حضور نے پسند فرمایا. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے بتایا کیا ویس کرنی تشریف لائے تھے بغیر دیدار کے چلے گئے. اماں کو بیمار بتلا رہے تھے، کہتے تھے اس کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، اس کی وضو کرانے والا کوئی نہیں، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، میری اماں دکھیا ہو جائے گی، میں اس لیے چلا گیا. اب حضور نے بھی تو یہ نہیں فرمایا نا، آئے 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 میری ملاقات کرتا، میری زیارت کرتا، میرا دیدار کرتا. ارے پوری کائنات کی نماز، روزہ، حج، زکات، سخاوت، عبادت، دان، حکومت، انصاف، عدل، تمام کو ایک طرف رکھو، پھر بھی نبی کے دیدار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا کہ برا کیا مجھ سے مل کے جاتا. بلکہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا خواجہ ویس کرنی اتنا بڑا بزرگ ہے. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا
جس کے گھر میں رشتے دار آنا جانا چھوڑ دے، ویرانی ہو جاتی ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں خدا آنا چھوڑ دے وہ اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر میں نے یہ بات عرض کی کہ آج ہمارے دل عشق سے خالی ہے، سوز و بغاض سے خالی ہے، محبت سے خالی ہے، زبان سے ہے، اندر کچھ نہیں۔ اگر اس کو ایک ماسا کے برابر بھی سرتا بھی نہ ہو، سرکشی نہ ہو، بیعت بھی نہ ہو، اور بدتمیزی اور بدماشی ہو کیسے جائے؟ آج جن گھروں میں وشیار کرتے ہیں ماں حضور کا عشق ہے، ان سے پوچھنا وہ کہیں گے لوگ تم سے زیادہ عاشق ہم بنے ہیں۔ نماز کی توفیق نہیں، فرض نماز کا ادا، روزے کی توفیق نہیں، روزے کا ادا ہے، حرام و حلال کی تمیز کوئی نہیں، اپنے پرائے کی تمیز کوئی نہیں، سب سے بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں۔ اور ادھر نشانی بتا دی، کہتا کہ جنوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں کے نور خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ وہ نعرے لگاتے نہیں پھرتے، وہ شور مچاتے نہیں پھرتے، وہ ٹی وی پہ اعلان کرتے نہیں پھرتے، وہ اخباروں اشتہاروں میں چرچے کرتے نہیں پھرتے، وہ کہتا میرے دل میں بسنا بسنے والا مجھے اور کوئی ضرورت نہیں۔ صورت ہماری خلاف ہے، سیرت ہمارے خلاف ہے، لباس ہمارا خلاف ہے، عقائد ہمارے صحیح نہیں، تو ایسی صورت میں ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار کیسے ہوتے ہیں؟ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک حضور کے فرمان سے، دین سے، اسلام سے بغاوت، تمام کا تمام بدن داری، پیر کے جوتے سے لے کر سر کی علامت تک حضور کے دین کے ساتھ دشمنی، اور پھر بیٹھ کر باتیں بناتے ہو۔ مسلمان کو کبھی شکست ہوئی نہیں، مسلمان کو کبھی شکست ہوئی نہیں، بات تو یہ ٹھیک ہے، مسلمان کو شکست تو کبھی نہیں ہوئی، کرتا ہے مسلمان تو بنو، مسلمان کو شکست واقعی کبھی نہیں ہوئی، فرمایا اور آقا نے مسلمان کو بنے۔ تمام چیزیں آج خلاف ہے، عقیدے سے معاملہ بگڑنے لگا ہے۔ جب جڑوں میں پانی نہ رہے تو درخت کے پتے اور پھل کیا کریں گے؟ جب جڑ کا ہی پانی خشک ہو گیا، ہم نے جڑی کاٹ دی کسی درخت کی، اب پھول پتیاں اور پھل اور ثمرات کا کیا انتظار کرنا حماقت میں؟ اسی لیے قرآن کریم کی یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ اکبر، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ کلام ہے جس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، جس کو سننے میں لذت آتی ہے، جس کا سمجھنے میں برکت اور مزہ آتا ہے، جس کے لفظ پڑھنے سے نجات ہے، جس کے عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
नेक लोगों को बड़ा मारा, बड़े कत्ल किए बच्चे, ऐलान कर दिया युक़त्तिलूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। फिरौन के हुक्म को कुरान करीम में अल्लाह ने नकल कर दिया, और इसलिए नकल किया कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत न करे। कहने लगा इनकी मर्दों को, बच्चों को कत्ल कर दो, औरतों को जिंदा रखो, हम लौंडी गुलाम बनाएंगे। हजारों नहीं लाखों बच्चे कत्ल कराए। अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ कमीने, ओ जालिम, तू हजारों लाखों को मार रहा है, मारने का प्रोग्राम बनाए बैठा है, पर मैं भी खुदा हूँ जिससे तू डर रहा है वो मूसा, मुझे अपनी किबरियाई की कसम तेरी गोद में मैंने पलवाया है। तेरी गोद में पालूंगा, तेरे घर में पालूंगा। समझता क्या है, मैं खुदा हूँ मजाक नहीं। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने क्या काम दिया, वअौहयना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िही, ऐ वालिदा मूसा, मत अपने बच्चे की किसी को खबर देना। फइज़ा खिफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। ऐ वालिदा मूसा, ऐ मेरे कलीमुल्लाह की अम्मा, मुझ पर यकीन कर, मुझ पर एतमाद कर, मुझ पे भरोसा कर ले, मुझ पे तवक्कुल कर ले, मुझे अपना बना ले, मुझे अपना वारिस समझ ले, मुझे अपना अज़मतों वाला खुदा मान ले। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान आए, और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि आपको क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।